الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 98 سنتیں اور آداب، یہ مضمون 550 سنتیں اور آداب کے صفحہ 3 تا 54 سے مختلف مقامات سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ 98 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا اور اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی سچا عاشق رسول بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 37 میں ارشاد رب العباد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ کنز الایمان: اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ نمبر 2، بارِ شریعت جلد 3 صفحہ 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر یعنی اکڑتا ہوا چل رہا تھا اور گھمنڈ یعنی تکبر میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ نمبر 3، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ نمبر 5، گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین یا بریسلیٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے کہاں جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں۔ امرد یعنی وہ نوجوان لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو یا خوبصورت نوجوان لڑکے کا ہاتھ نہ پکڑیں۔ شہوت کے ساتھ کسی بھی مرد کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 7، راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے۔ حکایت، حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی بیوی صاحبہ کہنے لگیں، آج کتنی عورتیں دیکھیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک
اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے۔ یہ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت پر خود بخود نظر پڑ بھی جائے اور فوراً ہٹا لے تو گناہگار نہیں۔ نمبر 8، کسی کے گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں۔ نمبر 9، چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجیے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ نمبر 10، راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، یہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ 11، راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے۔ 12، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی لیبل والی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے۔ 13، پیدل چلنے میں گاڑیوں کی آمد رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ 14، جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجیے۔ اگر آپ بیچ سڑک پر ہوں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کے بجائے موقع کی مناسبت سے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے۔ نیز ریل گاڑی گزرنے کے اوقات میں پٹڑیاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے والے کو جلدی یا بے خیالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کے خطرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نیز بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹڑی سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے، خصوصاً اسٹیشنوں پر۔ ان قوانین پر عمل کیجیے۔ 15، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے، انشاءاللہ الکریم صحت اچھی رہے گی۔ چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیانہ، آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے۔ اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی، نظام انہضام یعنی ہاضمہ درست رہے گا، ریح، گیس، قبض، موٹاپا، دل کے امراض اور دیگر کئی بیماریوں سے بھی انشاءاللہ الکریم حفاظت ہوگی۔ سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بحر شریعت جلد 3 سے حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنت سیکھنے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جوتے پہننے کے 7 آداب۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ 2، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ حکایت کہتے ہیں کسی جگہ دعوت سے فارغ ہو کر ایک صاحب نے جو ہی جوتا پہنا چیخ نکل گئی
اور پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ کھانے کے دوران کسی نے نوکدار ہڈی پھینکی تو وہ جوتے کے اندر چلی گئی، اور پہننے والے نے جوتے جھاڑے بغیر پہنے تو پاؤں زخمی ہو گیا۔ نمبر 3، سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتارے پھر سیدھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرے، یعنی شروعات کرے، اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرے، تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری رہے۔ نزہۃ القاری میں ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے، اور جب مسجد سے نکلے تو پہلے الٹا پاؤں نکالے۔ مسجد کی حاضری کے وقت اس یعنی جوتے پہننے کی ترتیب والی حدیث پر عمل دشوار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا ہے، جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہوں، اور جب مسجد سے باہر ہوں تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجئے، پھر الٹا پہن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے وقت سیدھے پاؤں سے اور اتارتے وقت الٹے پاؤں سے پہل کرے، وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، مرد مردانہ اور عورت زنانہ یعنی لیڈیز جوتا استعمال کرے۔ 5، کسی نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردانی یعنی مرد کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز یعنی فرق ہوتا ہے، ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے ممانعت ہے۔ نہ مرد عورت کی وضع یعنی طرز اختیار کرے، نہ عورت مرد کی۔ 6، جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ 7، استعمال شدہ جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے۔ تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رب زیر سبز گنبد بٹھا کہ 18 حروف کی نسبت سے بیٹھنے کی 18 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے وہاں سے متفرق یعنی جدا جدا ہو گئے، انہوں نے نقصان کیا۔ اگر اللہ پاک چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کے صحن میں احتبا کی صورت میں تشریف فرما دیکھا۔ نمبر 3، احتبا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے۔ اس قسم کا بیٹھنا تواضع یعنی عاجزی و انکساری میں شمار ہوتا ہے۔ 4، اس دوران بلکہ جب بھی بیٹھیں پردے کی جگہوں کی کیفیت نظر نہیں آنی چاہیے، لہذا پردے میں پردہ کے لیے گھٹنوں سے قدموں تک چادر ڈال لی جائے۔ اگر کرتا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک ہو تو اس کے دامن سے بھی پردے میں پردہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ سورج
اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ 6 جامع کرامات اولیاء جلد اول کے صفحہ 67 پر ہے، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 زانوں یعنی جس طرح نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی عادت کریمہ تھی۔ 7 نماز کے باہر یعنی علاوہ بھی 2 زانوں بیٹھنا افضل ہے۔ نمبر 8 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجالس یعنی دوسروں کی موجودگی میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یعنی بیٹھنا وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ 9 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ 10 مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف رکھیں تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹھ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں علم سکھا رہے ہیں یا واعظ فرما رہے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ 11 حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی مجلس یعنی بیٹھک میں کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، نہ اولاد کی طرف، نہ ازواج کی طرف، نہ غلاموں خادموں کی طرف۔ 12 حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی اپنے استاد محترم حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مکان عالی شان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ ان کے احترام کی وجہ سے، حالانکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مبارک اور استاد محترم کی رہائش گاہ میں چند گلیوں کا فاصلہ تھا۔ 13 آنے والے کے لیے سرکنا یعنی کھسکنا حدیث سے ثابت ہے۔ بار شریعت جلد 3 صفحہ 432 پر حدیث نمبر 6 ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے سرک گئے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگہ کشادہ موجود ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلم کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے۔ 14 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ 15 میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پیر و استاذ کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھے۔ 16 جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ 17 جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں گے۔ 18 مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر 3 بار یہ دعا پڑھ لیں تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اچھائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ، تیری ذات پاک ہے اور اے اللہ پاک، تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کی 12 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے،
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے میں نے اللہ پاک پر بھروسہ کیا، اللہ پاک کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاء اللہ الکریم، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ پاک کی مدد شامل حال رہے گی۔ 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ پاک کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے، اور اپنے رب اللہ پاک پر ہم نے بھروسہ کیا۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھے۔ انشاء اللہ الکریم روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ نمبر 3، اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات یعنی مثلاً ماں باپ، بھائی بہن، بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے۔ نمبر 4، اللہ پاک کا نام لیے بغیر مثلاً بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ پاک کے نیک بندوں پر سلام، فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہے: السلام علیک ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ نمبر 6، جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے: السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نمبر 7، اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ نمبر 8، جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھے کون ہے۔ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلاً کہے محمد الیاس۔ نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ، میں ہوں، دروازہ کھولو وغیرہ کہنا سنت نہیں۔ نمبر 9، جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ نمبر 10، کسی کے گھر میں جھانکنا ممنوع ہے۔ بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں، لہذا بالکنی وغیرہ سے جھانکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے گھروں میں نظر نہ پڑے۔ 11، کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ 12، واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے اور سلام بھی، اور ہو سکے تو کوئی سنتوں بھرا رسالہ وغیرہ بھی تحفتاً پیش کیجیے۔ شان امام اعظم ابو حنیفہ کے 19 حروف کی نسبت سے تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کے 19 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے، اور اکثر سر مبارک پر کپڑا یعنی سربند شریف رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل سے تر ہو جاتا۔ معلوم ہوا سربند کا استعمال سنت ہے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جب بھی سر میں تیل ڈالیں ایک چھوٹا سا کپڑا بھی باندھ لیا کریں۔ انشاء اللہ الکریم ٹوپی اور امامہ شریف تیل کی آلودگی سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔
الحمدللہ سگے مدینہ عفیان کا برسا برس سے بنیت سنت سربند استعمال کرنے کا معمول ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، یعنی انہیں دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ سر اور داڑھی کے بال صابن وغیرہ سے دھونے کا جن کا معمول نہیں، ان کے بالوں میں اکثر بدبو ہو جاتی ہے۔ خود کو اگر بدبو نہ آتی ہو تو دوسروں کو آتی ہے۔ منہ، بالوں، بدن اور لباس وغیرہ سے بدبو آتی ہو، اس حال میں مسجد کا داخلہ حرام ہے کہ اس سے لوگوں اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے۔ ہاں، بدبو ہو مگر چھپی ہوئی ہو، جیسے بغل کی بدبو، تو اس میں حرج نہیں۔ نمبر 3، حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما دن میں 2 مرتبہ تیل لگاتے تھے۔ بالوں میں تیل کا بکثرت استعمال خصوصاً اہل علم حضرات کے لیے مفید ہے کہ اس سے سر میں خشکی نہیں ہوتی، دماغ تر اور حافظہ قوی ہوتا ہے۔ 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بھووں یعنی ابروؤں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ 5، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیل استعمال فرماتے تو پہلے اپنی الٹی ہتھیلی پر تیل ڈال لیتے، پھر پہلے دونوں ابروؤں پر، پھر دونوں آنکھوں پر اور پھر سر مبارک پر تیل لگاتے تھے۔ 6، طبرانی کی روایت میں ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داڑھی مبارک کو تیل لگاتے تو انفقہ یعنی نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی بالوں سے ابتدا فرماتے۔ 7، داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے۔ 8، بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے رکھنا خلاف سنت ہے۔ 9، حدیث پاک میں ہے، جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے تو 70 شیاطین اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ 10، حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ اور اچھے لباس میں تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا اور برہنہ یعنی ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میں بھوکا پیاسا رہ جاتا ہوں، جب تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میرے بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اس پر کافر کے شیطان نے کہا، میں تو ایسے کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں کچھ بھی نہیں کرتا، لہذا میں اس کے ساتھ کھانے پینے، لباس اور تیل لگانے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ 11، تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیے، پھر پہلے سیدھی آنکھ کے ابرو پر تیل لگائیے، پھر الٹی کے، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی پر۔ اب سر میں تیل ڈالیے اور داڑھی کو تیل لگائیں تو نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی بالوں سے آغاز کیجیے۔ 12، تیل ڈالنے والا ٹوپی یا امامہ اتارتا ہے تو بعض اوقات بدبو کا بھبکا نکلتا ہے،
सरसों का तेल इस्तेमाल करने वाले ख़ास ख्याल रखें, लिहाजा जिससे बन पड़े वो सर में उम्दा खुशबूदार तेल डालें। खुशबूदार तेल बनाने का एक आसान तरीक़ा ये भी है कि खोपरे के तेल की शीशी में अपने पसंदीदा इत्र के चंद कतरे डालकर हल कर लीजिए। खुशबूदार तेल तैयार है। सर और दाढ़ी के बालों को वक्तन फ़वक्तन साबुन से धोते रहिए। 13, औरतों को लाजिम है कि कंघी करने में या सर धोने में जो बाल निकलें उन्हें कहीं छुपा दें कि इन पर अजनबी यानी ऐसा शख्स जिससे हमेशा के लिए निकाह हराम न हो की नज़र न पड़े। 14, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना कंघी करने से मना फरमाया। ये नहीं यानी मुमानिअत मकरूह तंज़ीही है और मकसद ये है कि मर्द को बनाव सिंगार में मशगूल न रहना चाहिए। इमाम मुनावी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स को बालों की कसरत की वजह से ज़रूरत हो वो मुतलकन रोज़ाना कंघी कर सकता है। 15, बारगाह रज़वियत में होने वाले सवाल व जवाब मुलाज़ा हों। सवाल, कंघा दाढ़ी में किस किस वक्त किया जाए? जवाब, कंघे के लिए शरीयत में कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। इत्तिदाल यानी मियाना रवी का हुक्म है। ना तो ये हो कि आदमी जिन्नाती शक्ल बना रहे, ना ये हो कि हर वक्त मांग चोटी में गिरफ्तार। 16, कंघी करते वक्त सीधी तरफ से इब्तिदा कीजिए। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में दाएं यानी सीधी जानिब से शुरू करना पसंद फरमाते, यहाँ तक कि जूता पहनने, कंघी करने और तहारत करने में भी। शारह बुखारी हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, ये तीन चीज़ें बतौर मिसाल इरशाद फरमाई गई हैं, वरना हर काम जो इज़्ज़त और बुजुर्गी रखता है उसे सीधी तरफ से शुरू करना मुस्तहब है, जैसे मस्जिद में दाखिल होना, लिबास पहनना, मिसवाक करना, सुरमा लगाना, नाखून तराशना, मूछें काटना, बगलों के बाल उतारना, वुज़ू गुस्ल करना और बैतुल खला से बाहर आना वगैरह। और जिस काम में ये यानी बुजुर्गी वाली बात नहीं, जैसे मस्जिद से बाहर आने, बैतुल खला में दाखिल होने, नाक साफ करने, नीज़ शलवार और कपड़े उतारते वक्त बाएं यानी उल्टी तरफ से इब्तिदा करना मुस्तहब है। 17, नमाज जुमा के लिए तेल और खुशबू लगाना मुस्तहब है। 18, रोज़े की हालत में दाढ़ी मूछ में तेल लगाना मकरूह नहीं, मगर इसलिए तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाए। हालांकि एक मुश्त यानी एक मुट्ठी दाढ़ी है तो ये बगैर रोज़े के भी मकरूह है और रोज़े में बदरजाए औला। 19, मैयत की दाढ़ी या सर के बाल में कंघी करना नाजायज़ व गुनाह है। लोग मैयत की दाढ़ी मूंड डालते हैं, ये भी नाजायज़ व गुनाह है। गुनाह मैयत पर नहीं बल्कि मूंडने और इसका हुक्म करने वालों पर है। या रसूल अल्लाह के 10 हुरूफ की निस्बत से नाखून काटने की 10 सुन्नतें और आदाब। नंबर 1, जुमा के दिन नाखून काटना मुस्तहब है। हाँ, अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुमा का इंतज़ार ना कीजिए। रिवायत में है, जो जुमा के रोज़ नाखून तरशवाए यानी काटे, अल्लाह पाक उसको दूसरे जुमे तक बलाओं से महफूज रखेगा और 3 दिन ज़ायद यानी 10 दिन तक। एक रिवायत में ये भी है कि जो जुमा के दिन नाखून तरशवाए यानी काटे तो रहमत आएगी और गुनाह जाएंगे। 2, रिवायत में आए हुए हाथों के नाखून काटने के तरीक़े का खुलासा पेश खिदमत है। पहले सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके तरतीबवार छोटी उंगली समेत नाखून काट लीजिए, मगर अंगूठा छोड़ दीजिए। अब उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे समेत नाखून काट लीजिए। अब आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काट लीजिए। 3,
پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب روایت میں نہیں، بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ 4. جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ تنزیہی ہے۔ 5. دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ یعنی تنزیہی ہے اور اس سے برس یعنی جسم پر سفید دھبے کے مرض کا اندیشہ ہے۔ 6. ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ 7. ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ تنزیہی ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ 8. بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی جسم پر سفید دھبے ہو جانے کا اندیشہ ہے، البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، آج بدھ کا 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے اور کل 41واں دن شروع ہو جائے گا تو اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی کے دن کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 22 صفحہ 574 685 دیکھیے۔ 9. لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہیں یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ 10. رات میں ناخن کاٹنے میں حرج نہیں۔ حکایت: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے رات میں ناخن کاٹنے کے بارے میں پوچھا، فرمایا جائز ہے۔ ہارون رشید نے کہا اس پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا حدیث پاک میں ہے الخیر لا یؤخر، یعنی بھلائی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنتوں بھرا لباس پہنو کہ 17 حروف کی نسبت سے لباس کے بارے میں 17 سنتیں اور آداب۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ پاک کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس یعنی شرم گاہ کو دیکھ نہ سکیں گے۔ 2، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے عطا فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 3، جو باوجود قدرت زیب و زینت کا یعنی خوبصورت لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ 4، مالدار اگر اللہ پاک کی نعمت کے اظہار کی نیت سے شرعی خرابی سے پاک عمدہ لباس پہنے تو ثواب کا حقدار ہے۔ 5، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا۔ 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میں اچھے وہ کپڑے جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو سفید ہیں، یعنی سفید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفنانا اچھا ہے۔ 7، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ 8، لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 9،
روایت میں ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ پاک اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امامہ بیٹھ کر باندھنا یا پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا تنگ دستی کے اسباب ہیں۔ نمبر 10، پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے، مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں۔ 11، اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگیں تو اس کے برعکس یعنی الٹ کیجئے، یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ 12، بار شریعت جلد 3 صفحہ 409 پر ہے، سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ 13، سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ 14، مرد مردانہ اور عورت زنانہ یعنی لیڈیز لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے ورنہ پہنانے والے گناہگار ہوں گے۔ ہاں، جو لباس مرد و عورت اور بچہ اور بچی دونوں میں پہنا جاتا ہو اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو دونوں پہن سکتے ہیں۔ 15، بار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہتیرے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی اسکن کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے، اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ 16، آج کل بعض لوگ سر عام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانیں نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، بالخصوص کھیل کود کے میدان، ورزش کرنے کے مقامات اور ساحل سمندر یعنی بیچ پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ایسے مقامات پر جانے میں نظر کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے۔ 17، تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنت کی پابندی میں نجات ہے۔ حضرت امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سنت کی مثال ایسے ہے جیسے آخرت میں جنت کی، لہذا جس طرح جنت میں داخل ہونے والا سلامت رہے گا، اسی طرح دنیا میں سنت کی پابندی کرنے والا بھی سلامت رہے گا۔